السلام علیکم جی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انزائٹی، ڈپریشن، بے چینی جیسی علامات اور ان علامات کے لیے آرسینک البم کا استعمال ہے۔ آرسینک البم ایک ایسی دوائی ہے جو کہ جس کو کہ پولیکریسٹ ریمیڈی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے بہت سارے پہلو ہیں اور جس کی بہت ساری علامات ہیں، اور یہ ایک سے زیادہ بیماریوں کو کور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو جس اس پہلو پہ آج ہم بات کریں گے وہ انزائٹی یعنی کہ بے چینی، فکر، پریشانی اور خوف اور ڈپریشن کے ساتھ جو کئی لوگوں کو جو سائیکیٹرک پرابلمز ہوتے ہیں، تو ان علامات کو ہم جو ہے دیکھیں گے آرسینک البم کے حوالے سے کہ کون سے مریضوں کو جو ہے وہ دوا آرسینک البم اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو جو انزائٹی ہوتی ہے، بے چینی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ انزائٹی اور بے چینی کسی بھی انسان میں مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے یا مسلسل کسی چیز کی فکر سے پیدا ہوتی ہے کہ کوئی مریض یا کوئی شخص لگاتار لمبے عرصے تک کسی پریشانی میں مبتلا رہا ہو یا ذہنی دباؤ میں مبتلا رہا ہو، تو وہ انزائٹی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور انزائٹی جو ہے وہ پھر اس کی آگے مختلف لوگوں میں، مختلف مریضوں میں مختلف قسم کے سمپٹمز پیدا ہوتے ہیں۔ تو آرسینک کے سمپٹمز بھی اس حوالے سے مخصوص ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آرسینک میں جو ہے وہ بے چینی کس طرح کی ہوتی ہے۔ بے چینی جو آرسینک میں پائی جاتی ہے وہ ذہنی اور جسمانی دونوں لیول پہ مریض میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو جسم جو ہے ان کا بے چین رہتا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ پرسکون ہوتے ہیں، یعنی کہ جسم ان کا مسلسل حرکت میں رہتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ جسمانی بے چینی۔ لیکن آرسینک میں جو بے چینی پائی جاتی ہے وہ دونوں لیولز پہ پائی جاتی ہے، یعنی کہ آرسینک کا مریض کا جو دماغ ہے وہ بھی بے چین رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی بے چینی بھی محسوس کرتا ہے، یعنی کہ وہ ایک جگہ پہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ علامات جو ہیں رات کو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ رات کو 12 بجے کے بعد مریض کی تکلیف پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور مریض مسلسل کروٹیں لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک اس کی خاص جو علامت ہے بے چینی کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پر اس مریض کی جو ہے وہ پیاس ہے وہ بھی مخصوص ہوتی ہے۔ اس کا ڈر اور خوف کی وجہ سے نا حلق خشک ہو جاتا ہے۔ پیاس بیسیکلی آرسینک میں اتنی زیادہ پائی نہیں جاتی، لیکن اس کا مریض جو ہے وہ اپنے صرف حلق کو خشک کرنے کے لیے، ڈرائی حلق کو تر کرنے کے لیے وہ تھوڑا تھوڑا گھونٹ گھونٹ پانی پیتا رہتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اصل میں اس کا خوف ہوتا ہے۔ خوف اور بے چینی کی وجہ سے اس کا حلق خشک ہوتا ہے، اس کو تر کرنے کے لیے وہ بار بار گھونٹ گھونٹ پانی پیتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر جو ہے خوف آ جاتا ہے۔ ہماری ہومیوپیتھک دوائیوں میں، مختلف دوائیوں میں خوف کی علامات پائی جاتی ہیں اور مخصوص ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایکونائٹ ایک ایسی دوائی ہے کہ جس کا خوف، مخصوص خوف اس طرح سے ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ پریڈکٹ کرتا ہے ٹائم کہ میں فلاں ٹائم پہ جو ہے میری ڈیتھ ہو جائے گی۔ آرسینک البم کا جو مریض ہوگا اس کی موت کی جو خاص علامت یہ ہوگی کہ مریض کو جوں ہی کوئی ذہنی بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہوگی یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ہوگی، تو اس کی وجہ سے اس کا ایک تو سانس پھولے گا، اس کو گھبراہٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ لگے گا کہ بس میں ابھی مرنے والا ہوں، یعنی سڈن ڈیتھ کا جو خوف ہے یا جو علامت ہے وہ اس مریض میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سمپٹم نوٹ کر لیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو مریض ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح سے تمام گھر کے دروازوں کو چیک کریں گے، ان کے لاکس کو چیک کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ چیک کر کے پھر دوبارہ چیک کریں، انہیں یہ لگے کہ شاید ابھی چیک نہیں کیا، تو وہ دوبارہ سے جائیں گے، دوبارہ سے سارے لاک چیک کریں گے، اور اچھی طرح سے تمام کھڑکیوں کو، دروازوں کو چیک کرنے کے بعد وہ سوئیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اور خوف بھی رہتا ہے کہ رات کو کہیں جو ہے وہ چور اور ڈاکو گھر میں نہ گھس جائیں۔ تو ایک یہ خوف بھی پایا جاتا ہے، موت کا خوف پایا جاتا ہے، عدم تحفظ کا خوف پایا جاتا ہے۔ یہ خوف جو ہے یہ آرسینک میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اور اس کو پہچان کرنے کی میں آپ کو ایک علامت بتا دوں کہ انتہائی نفیس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ
آرسینک البم کے مریض ہوتے ہیں، وہ اپنے کپڑوں کی صفائی کا، اپنی صفائی کا بہت زیادہ ایکسٹرا خیال رکھیں گے. ان کے کمرے میں بھی، ان کے گھر میں بھی وہ بار بار چیزوں کو صاف کریں گے. اگر لیڈیز ہیں اس کی پیشنٹ تو وہ بار بار صفائی کا خیال رکھیں گے. کوئی ایک ذرا سا بھی کہیں پہ نشان نہیں پڑنے دیں گی، نہ برتنوں پہ، نہ گھر میں، نہ فرش پہ. اور اسی طرح کپڑوں پہ بھی جو ہے وہ ایک سلوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ جو ایک سمپٹمز کا کمبینیشن ہے، یہ ایک پکچر ہے آرسینک البم کی. یاد رکھیں ہومیوپیتھی میں ڈپریشن کی کوئی ایک دوا نہیں ہوتی ہے، سٹریس کی کوئی ایک دوا نہیں ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو فرق ہوتے ہیں سمپٹمز کے، اس کے ذریعے دوا سلیکٹ کی جاتی ہے اور پھر اس بیس پہ دوا دی جاتی ہے. تو میں نے آپ کو آرسینک البم کی خاص وہ علامات جن کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے وہ بتائی ہیں. اگر اس طرح کی علامات کسی بھی مریض میں نظر آئیں، چاہے وہ ڈپریشن کا مریض ہو، چاہے وہ سٹریس کا مریض ہو، چاہے وہ شیزوفرینیا کا ہی کیوں نہ مریض ہو، اگر یہ علامات پائی جائیں گی تو جب اس کو آرسینک البم دی جائے گی تو انشاءاللہ اس کو مکمل طور پر شفا حاصل ہوگی. اور اس کی جو پوٹینسی ہے اب اس پہ بات کر سکتے ہیں. جو میرا تجربہ ہے، میں ہمیشہ 200 سے سٹارٹ لیتا ہوں، کیونکہ جتنے بھی مینٹل ڈیزیزز ہوتی ہیں اس میں ہائی پوٹینسی کو مد نظر رکھنا چاہیے. 30 کے بجائے 200 کا استعمال کریں. ایک خوراک دے کے 2-3 دن انتظار کریں، اس کے بعد اس کی پروگریس دیکھیں. اگر دوبارہ دوسری ڈوز کی ضرورت پڑے تو پھر دوسری ڈوز دیں. اسی طرح وقفے سے چند ڈوزز دیں، اور مریض اگر مکمل ٹھیک ہو جائے تو دوائی چھوڑ دیں. اگر پھر مزید ضرورت پڑے تو آپ 1 ایم پہ چلے جائیں. 1 ایم کی ڈوز جو ہے وہ کم سے کم 15 دن جو ہے وہ ویٹ کریں. دینے کے بعد 15 دن تک پھر دوبارہ دوائی کو نہ دہرائیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ تک جو میڈیکل کے شعبے سے متعلق تمام جو صحیح اور ریسرچ شدہ معلومات ہیں وہ پہنچاتا رہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.